لوگ خیال نہیں وہ بدل جاتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا ہمیشہ حضور کی سیرت میں آپ کو ملے گا کہ نبی کریم نے ہمیشہ مثبت بات کی. لوگوں کا رویہ دیکھ کر اگر آپ نے بدلنا ہے نا، ماحول دیکھ کے بدلنا ہے، پھر آپ کبھی مقصد نہیں جی سکتے. آپ کبھی کسی رویے کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈالیں. آپ تو رسول اللہ کے غلام ہیں. ہمیں تو جب بھی ڈھلنا ہے حضور کی رضا کے مطابق ڈھلنا ہے. ہمارا تو پیچھے مرکز ہے، مرکزیت ہے. ہم نے اس کے مطابق اپنے آپ کو رکھنا ہے، لوگوں کے رویوں کے مطابق ڈھلنا. یہ جلسوں کا محافل کا ماحول ہے نا. آج تو ہم کچھ لیٹ ہو گئے. آج صبح ہی کچھ معاملہ ایسا ہو گیا کہ جنازہ تھا جس کی وجہ سے شروع سفر ہی تھوڑا دیر سے کرنا پڑا. میری کوشش ہوتی ہے میں وقت پہ جلسے پہ چلا جاؤں. مجھے کئی دفعہ میرے احباب کہتے ہیں کہ آپ بلا وجہ جلدی چلے جاتے ہیں. کئی جگہوں پہ ہم اس وقت بھی چلے گئے کہ ابھی ساؤنڈ بھی نہیں سیٹ ہوا تھا. اچھا وہ بجائے اس کے کہ خود لیٹ ہیں اشتہار پہ لکھا بعد نماز مغرب، اور ہم گئے تو ابھی ساؤنڈ والا آیا ہے. تو الٹا وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تسی آ بھی گئے ہو. میں کیا سی ویلے جو ہوئے سانو کام کوئی نہیں سی، فارغ سے بندے تھے آ گئے. شادی دیکھو ساری فیملی بیٹھ کے طے کرتی ہے نا شادی کا ٹائم. اس پہ لکھا ہوتا ہے روانگی برات 1 بجے، تو 1 بجے روانہ ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے اجتماعی جھوٹ مارتے ہیں سارے. کیوں لکھتے ہو 1 بجے؟ پتہ ہے کتنا جرم ہے جھوٹ بولنا شریعت میں. اجتماعی ماحول ہم نے اس طرح کا بنا لیا. کچھ بھی ہو جب بھی ہو جی وہ جی لوگ نہیں آتے نہ آئے. لوگ وہ ضروری ہے. آپ ایک محفل ٹائم پہ شروع کر کے ٹائم پہ ختم کریں، اگلی محفل میں لوگ بھی وقت پہ آئیں گے. اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی روٹین اس طرح کی. ہم ماحول نہیں بناتے. لوگوں کو دیکھ کے رویے کبھی نہ بنائیں. آپ زندگی میں نظریاتی بنے، اصول قائم کریں. قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک دفعہ کہا تھا، یہ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے گا. لوگوں نے کہا کہ آپ نے بڑی کامیاب سیاست کی ہے، لیکن گاندھی بھی کہتا ہے میں کامیاب ہوں. تو کہنے لگے میری اور اس کی سیاست میں فرق ہے. اور یہ انہوں نے گاندھی سے بھی کہا تھا. کہنے لگے تیری اور میری سیاست میں فرق ہے. وہ کیا؟ کہنے لگے تم حالات دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور میں فیصلہ کر لیتا ہوں، پھر رب حالات ادھر کر دیتا ہے. نظریاتی لوگ حالات بدلتے ہیں، حالات دیکھ کر اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتے. آپ مثبت رہیں. آپ یہ دیکھیں میں ٹھیک ہوں. نبی کریم علیہ السلام طائف تشریف لے گئے. 10 دن حضور نے طائف میں گزارے. پذیرائی تو دور کی بات ہے، انہوں نے روڑے مارے، پتھر مارے، تکلیف دی. معاذ اللہ انہوں نے اوباش لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگایا. کیا تکلیفیں دی. وہ باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں بیان نہیں کی جا سکتی. لیکن 10 دن قیام کیا. ادھر دیکھو جوانوں، شام کو لوگ کہتے ہو جی ساڈا ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. بھئی آپ نے کوشش کتنی کی ہے؟ یہ لوگ نہیں صحیح ہو سکتے، یہ لوگ بالکل ٹھیک ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم کہیں استقامت تو دکھائیں. ہم تو 1 منٹ میں منفی ہو جاتے ہیں، یہ بندے غلط ہیں، یہ بندے اس طرح کے. 10 دن حضور نے قیام کیا. ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. واپسی پر انہوں نے تکلیف دی. نبی کریم کے مقدس جس میں اطہر سے خون نکل آیا. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا. میں نے عرض کی حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے. کریں دعا. حضور نے ہاتھ اٹھائے. فرماتے میرا دل تھا کہ آج یہ تباہ ہو ہی جائے گا، پر محبوب فرمانے لگے اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. اس سوچ کا مثبت ہونا دیکھیں کہ اتنا جو بندہ سخت ہو اس کے ساتھ بھی بندہ جواب میں سخت نہ ہو. فرمایا اللہ انہیں ہدایت دے دے. حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں دعا ختم ہوئی تو میں نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ بار بار ان کے لیے دعائیں کرتے جا رہے ہیں. پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ سوچ دیکھے. محبوب فرمانے لگے اگر یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی بربادی کی دعا نہیں کروں گا. یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گے. مثبت رہیں، مثبت، منفی نہ ہو. رویوں کا مثبت ہونا ماحول کو ٹھیک کر دیتا ہے.
آپ نے یہ تو فٹافٹ کہہ دیا ہے کہ بہو نے آتے ہی ستانا شروع کر دیا ہے، یہ نہیں آپ کو پتا کہ وہ سارا خاندان چھوڑ کے آئی ہے؟ جوان جوان لوگ بڑی مشقت سے بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں جا کے دل نہیں لگتا، کہتے ہیں واپس بلا لو۔ کیوں نہیں مثبت ہوتے ہم؟ یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ فلاں آدمی بڑا ضدی ہے، لیکن کبھی غور کیا ہے کہ پس منظر زندگی کا کیا ہے؟ کن دکھوں سے گزر کے آیا، حالات کا تقاضا کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں؟ اس جمعے ایک دوست آ گئے، کہنے لگے آپ سے بڑی محبت ہے، میں نا کل صبح، آج صبح نہیں کل صبح میں 5:45 بجے گھر سے نکلا نماز پڑھ کے، اب ٹائم میں پہنچنا تھا ظہر سے پہلے مظفر گڑھ، تو میں نے کہا جلدی نکلتے، اذان ہوئی، نماز پڑھ لی، نکل لی، دھند بڑی تھی۔ جب ہم پہنچے نا یہاں کالا شاہ کاکو لاہور موٹر وے پہ چڑھنے کے لیے، تم نے کہا نہیں چڑھ سکتے، موٹر وے بند ہے۔ 2.5-3 گھنٹے وہاں کھڑے رہنا پڑا۔ وہاں سے ہم جب وہ کھلی تو رستہ ملا تو ہم اس پہ چڑھے، اور پھر ہم مظفر گڑھ بھی دیر سے پہنچے، پھر رات کو چوک سرور پہنچنا تھا، وہاں پہنچے، پھر وہاں ایک دوست ایسے تھے جن کے والد کا انتقال ہوا، پھر صبح نماز جنازہ تھی، پھر دوپہر میں ہمیں راجن پور جانا تھا، پھر آپ کے پاس حاضر ہونا تھا۔ یہ تسلسل ہے سفر کا، یہاں سے میں رات کو گھر جاؤں گا اور کل ظہر کے وقت مجھے پھر ایک جگہ پہ پہنچنا ہے۔ یہ زندگی کا تسلسل ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ جب اترتے ہیں تو پھر پیر ہی نہیں لگتے زمین پہ۔ اچھا، اس کے باوجود 150-200 بندہ ہر ہفتے ہم سے ناراض ہوتا ہے، تسی تو ٹائم ہی نہیں دیں گے۔ جمعے والے دن ایک شخص آ گیا، کہنے لگے آپ سے بڑی محبت ہے۔ میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی۔ کہنے لگے ٹائم چاہیے سی۔ میں کہ چلو ایک سوال کا جواب دیو پھر اگلی گل کر دیا۔ جے میں ٹائم نہ دیاں تو پھر بھی محبت ہے کہ کوئی نہ؟ سوال ہے نا جی، اگر ٹائم نہ دوں تو پھر محبت ہے کہ؟ وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں کر گئے سارے۔ کیوں ہوں؟ اس لیے کہ ہم نے محبت کا معنی یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی میری مرضی سے چلے تو محبت ہے، اور اگر نہ چلے تو پھر یہ نظریہ غلط ہے۔ ہم نے مثبت رہنا ہے، ہم نے منفی نہیں ہونا۔ جب ہم منفی ہو جاتے ہیں تو سارا ماحول ہمارے اندر کا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ہمیں مثبت ہو کر زندگی گزارنی ہے، پھر کچھ کر سکیں گے۔ تیسری بات، زندگی میں سب سے ضروری چیز ہے استقامت۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں دعا کریں استقامت آ جائے، حالانکہ استقامت بندہ اختیار کرے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے۔ جب وہ ڈٹ گئے نا تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ پہلے آپ کو تھوڑی استقامت دکھانی ہے، ٹھہر جائیں، 1 منٹ میں ادھر کیوں ادھر نہ ہو جائیں، تھوڑا ڈٹنا، تھوڑا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفر بڑا لمبا تھا تو میں درخت کے نیچے لیٹ گیا، تھک گیا تھا، اور کئی دنوں سے کسی نے نصیحت بھی نہیں کی تھی، دل بڑا پریشان تھا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک درخت کو زبان ہی دے دے۔ درخت مجھ سے بات کرنے لگا، یا سمجھ لیں عالم تصورات میں بات ہونے لگی۔ کہتے میں نے درخت سے کہا کو نصیحت ہی کر، تو درخت کہنے لگا حضرت جی نصیحت کیا کرنی ہے، میری طرح کے ہو جاؤ، خود دھوپ میں کھڑا رہتا ہوں، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہوں، لوگ روڑے مارتے ہیں، میں جواب میں پھل دیتا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے میں نے اسے کہا کہ تو نے بات بڑی اعلیٰ کی ہے، پر میرا ایک اعتراض ہے، اس کا بھی جواب دے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پہ ہے نا، لیکن تیرا خاتمہ بڑا خطرناک ہے، جب تو خشک ہو جاتا ہے تجھے جلا ہی دیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا آپ نے تو میری راگ پہ ہی آگ رکھ دیا ہے، مجھے نصیحت کر دی۔ فرمایا کیا؟ کہنے لگا حضور میرے اندر جہاں بڑی خوبیاں ایک خامی بھی ہے۔ کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا استقامت کوئی نہیں، جدھر کی ہوا میں بھی ادھر گئی۔ یہ جو مجھے کھڑے نہیں نہ ہونا آتا، اس کی وجہ سے انجام میں کچھ دشواری ہے، تھوڑا سا نا استقامت بھی ہو، تھوڑا ڈٹنا بھی آئے۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں محبوب نے فرمایا اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محبت کرنے میں بھی جذباتی ہوتے ہیں اور ٹھیک 1.5 ہفتے کے بعد نفرت کرنے میں بھی پورے جذباتی ہوتے ہیں۔ او کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے۔ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے۔ بلیا پہلو ہی سوچ کے لائیں، پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ چلتے وقت تھوڑی احتیاط کرنا، تو نے چلتے وقت تو منٹ نہیں لگایا۔ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ پہلے یہ دعویٰ تھا، اور بعد میں چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہو رہا ہے۔ وہاں 2 بوتلیں پی تھی تو اس کے آدھے پیسے تیرے اور آدھے پیسے او پہلے بلیا پہلا ہی سوچ کے لائی، پھر یارا نال کہیں کھڑا بھی تو ہونا سیکھے نا، کہیں ڈٹنا بھی تو سیکھے نا، کہیں غور بھی تو کرے نا، کہیں یہ۔ اور پھر چوتھی بات، جب آپ نظریاتی ہیں، با مقصد زندگی گزار رہے ہیں، مثبت سوچ سے چل رہے ہیں اور استقامت سے چل رہے ہیں، پھر آپ کو مشکلات بھی آئیں گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جہاز کا ہے کہ میں نے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کرنا ہے اور ہوا بھی نہ پڑے مجھے مقابلے میں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا۔ ساری جگہوں سے تازہ ہوا آ سکتی ہے، جہاز کا دروازہ نہیں کھولا جا سکتا۔ سوال کیوں؟ کہ اس تیزی سے ہوا ہے، اس نے جتنا تیز بھاگنا ہے ہوا اتنی ہی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے تو پھر جو لوگ گھبرا جاتے ہیں نا بڑی جلدی، ٹینشن لیتے ہیں، ڈپریشن ہے، جن کو تنقید نہیں سہنی آتی، اعتراض نہیں برداشت کرنا آتا، جو بھائی تعریفیں کھول کے سنتے ہو تو کبھی کبھی تنقید بھی سننی چاہیے۔ کبھی کبھی نا ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھار دیتی ہیں۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، ہمارے ایک بزرگ تھے تو امامہ باندھ کے، سرما پہن کے، اشکن ویس کوٹ پہن کے اچھے طریقے سے تیار ہو کے نکلتے تھے تو شاگردوں سے کہتے تھے محفل پہ جا رہا ہوں، کیسا لگ رہا ہوں؟ تو شاگرد مرید ہیں، انہوں نے یہی کہنا اچھے لگ رہے ہیں۔ جناب بڑے اچھے لگ رہے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، تم غیر جانبدار نہیں ہو، میں بچوں کی اماں سے پوچھ کے آتا ہوں، وہ ذرا تنقیدی نظر ڈالے گی، تنقیدی نظر ڈالے گی۔ تو کہتے ہیں پھر وہ اندر تشریف لے جاتے، واپس آ کے کہتے ہیں وہ کہہ رہے ٹھیک ہے آپ بڑے سیانے ہوں گے، بڑے عالم ہوں گے، لیکن آپ کو سرما پہننا ابھی بھی نہیں آیا، دائیں آنکھ میں زیادہ پہن لیا ہے، تو بھائی میں بھی برابر کر لیں۔ تو تھوڑی سی نا تنقید بندے کو نکھارتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں مزہ لگ گیا تعریفیں سننے کا، تعریفیں بھی نہیں بلکہ خوشامد سننے کا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بس نہیں چلتا، بندہ رکھے وہ کہ روز میری تعریف کیا کر تاکہ میں تازہ دامن ہوں۔ تھوڑا سنیں یار، کیا ہو گیا، تھوڑا سنیں، غور کریں۔ ہم لوگ نا تنقید کا مزہ نہیں لیتے، اس کا بھی مزہ لیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا، اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بابو جی سے اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے انشاءاللہ مقصود تر تھی میں، اللہ کرے زیادہ لوگ تجھے حسد کرے۔ تو کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے نعمتیں زیادہ ہوگی تو بندے زیادہ حسد کریں گے نا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گھبرا جاتے، تھوڑا سا نا کھڑے ہوں، تھوڑا ٹھہرنا بھی آئے، تھوڑا مقابلہ۔ میں سندھ گیا ہوا تھا ایک دفعہ، کچھ دنوں کے لیے میرا سفر تھا مختلف شہروں کا، تو واپس ہمیں بائی روڈ آنا تھا۔ تو اب آسانی ہو گئی ہے، اگر آپ سکھر سے کراچی جاتے ہیں فلائٹ لینے کے لیے تو وہاں بھی آپ کو جانے میں 8-9 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور انہی 7-8 گھنٹوں میں آپ لاہور آ جاتے ہیں موٹر وے سے۔ تو میں نے کہا بھی واپس کیا جانا ہے، بائی روڈ چلتے ہیں۔ تو گاڑی پہ ہم نکلے تو ڈرائیور سے میں نے کہا لے بھائی بیٹے آسانی ہو گئی، سکھر سے لاہور تک کا موٹر وے سیدھا راستہ۔ اس نے مجھے بڑی پتے کی بات بتائی، کہنے لگا پیر صاحب اے اوکھا جی، یہ راستہ مشکل ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا جی اس پہ سپیڈ بریکر ہی کوئی نہیں، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ خطرناک ہے۔ اگر کہیں سپیڈ بریکر آئے نا، کہیں کو رکشے والا آئے، کئی دفعہ رکشے والا غلط کراس بھی کرتا ہے، الٹا تنقید بھی کرتا ہے کہ تو چلانی نہیں ہوتی۔